سورة المباركة الفاتحة. برای خوشنودی قلب مقدس امام زین العابدین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الإمام عليه السلام: لكل شيء وقفل الإيمان الرفق. بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم جس انداز سے اپنے خاص الخاص بندوں کو چن چن کے انتخاب کر کے اس عظیم مائدہ، یہ دسترخوان روحانی افضل العبادت پر دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اور آپ جیسی مؤمنات اس پر لبیک کہتے ہوئے اس عظیم عبادت میں شریک ہوتی ہیں، اجر رسالت دیتی ہیں. ام الحسین علیہ السلام کے قلب اقدس کی آپ ابھی کیفیت دیکھیے نا، کیا ہوگی کہ آپ نے اس اپنے مصروف زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی وہ اس انداز سے اجر دینا ہے ان تمام زحمتوں کا جو میرے آقا، میرے مولا، میرے غیرت مند امام سجاد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو قربانیاں دی، جو زحمتیں اٹھائیں، ان زحمتوں کا اجر ہم جب 25 محرم الحرام کے قریب کے ایام آتے ہیں تو ہم مولا کو یاد کرتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے یہ ایام، یہ مجلسیں، یہ گیدرنگز، یہ حسین صلہ رحم جو ہم کر رہے ہیں اپنے روحانی والدین کے ساتھ، یہ قیامت کے دن بہترین نور، ایک خزانہ عظیم الہی کی شکل میں ہماری مدد کے لیے آئے گا انشاءاللہ. آئیے آج اپنی اس عبادت کا آغاز کیوں نہ امام زین العابدین، سید الساجدین، قرۃ عین الناظرین کی حسین سے قول سے کریں، آپ کی حدیث سے کریں، آپ کے بیان سے کریں. وہ حسین پیغام جو آپ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے، اس کے ذریعے اپنے آقا اور مولا کو ہم یاد کریں کہ میرے مولا نے کیا خوب کہا، یعنی اتنا خوب کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس حدیث سے سجادی علیہ السلام کو، this beautiful like incredible saying of امام، اس کو جتنا ہو سکے سب انسانوں کے درمیان عام کرنا چاہیے. It's not just for Muslim, it's not just for عزاداران, this message is not exclusively for شیعیان حیدر کرار. نہیں، اس میں ابد تک تمام صاحبان عقل کے لیے پیغام ہے. وہ کیا ہے؟
وہ حسن بصری کے ساتھ آپ کی جو سٹنگ ہے، جو گیدرنگ ہے، اس میں عجیب انداز سے بالکل مجھے لگ رہا ہے حسن بصری جو ہے وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں بھی بالکل ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں، ہم بھی اسی انداز سے بات کرتے ہیں. اور امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے وہ اپنے حسین خاندان اہل بیت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور وہ پیغام دے رہے ہیں. دیکھیں حسن بصری کے پاس بچے تھے اور وہ شاید جس طرح ہم لوگ بھی تھوڑا بہت کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، آؤٹ آف ٹیمپر ہو جاتے ہیں اور ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا. انفارچونیٹلی آپ کو یقین نہیں آئے گا، ایون ہیئر ان ایران جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ جو ہے زیادہ شوق اور ذوق سے بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے. ایک ہو گیا تو اس اناف، دو ہو گیا تو دو ہو گئے، تین ہو گیا تو توبہ، تیر لگ گیا، بس اناف، سٹاپ سٹاپ، ایسی باتیں، ایسا ماحول. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب بالکل یہ لوگ مائنس کی طرف جا رہے ہیں. تو اب انہیں عقل آئی ہے. پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بچے ہمیں چاہیے اپنے، وہ بھی دنیاوی فائدے کے لیے زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں اوور آل دنیا میں کہ جی اب جو بچہ پیدا کرے گا اس کو یہ دیا جائے گا، وہ جتنا بھی آپ تشویق کر لو، وہ تشویق، وہ ترغیب، وہ انداز دعوت کا جو اسلام نے کیا ہے وہ کبھی بھی جو ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں ویسٹ میں بھی کتنا کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی لوگ اس طرح سے نہیں آتے اس حسین عمل کی طرف جس طرح سے جن کے پاس مضبوط عقیدہ ہو وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو یہ گفتگو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور بہت زیادہ مفید ہے کہ جس گفتگو میں حسن بصری یوں کہہ رہے ہیں کہ کتنی بری چیز ہے یہ اولاد سے، یہ کتنا ہمیں تنگ کرتی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں نعم الشیء کی جگہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا بئس الشیء الولد، بئس سوء سے آتا ہے کہ کتنا برا ہے یہ بچہ کہ ان عاشا کدنی، اگر وہ زندہ رہے تو ہمیں تنگ کرتا رہتا ہے، آج یہ ہو گیا کل وہ ہو گیا، پریشانیاں ہیں. ان ماتا حدنی، اگر وہ مر جائے تو ہماری کمر توڑ دیتا ہے، ہم اس کے غم میں روتے رہتے. یعنی ہو بھی تو مشکل، نہ ہو بھی تو مشکل، نہ ہو تو یہ مشکل کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، آ گیا تو اس کی تربیت کی مشکل. تو بہت سے لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس 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 3 بچے کافی ہے، 4 کافی ہے، جبکہ کم از کم انشاءاللہ ہم پنجتنی ہیں. اگر حالات اجازت دیتے ہیں، باڈی اجازت دیتی ہے تو پھر ہمیں پنجتنی ہونا چاہیے. تو جہاں وہ حسن کہہ رہا ہے کہ بئس الشیء الولد، ٹوٹلی نیگیٹو اپروچ، دنیاوی اپروچ ہے اس کا، وہاں پر میرے آقا، میرے مولا، میرے وہ امام جو زینت ہے، صحیح معنی میں جمال ہے، سرور ہے ہماری فکر و قلب و نظر کے لیے، امام زین العابدین علیہ السلام. صلوات دے دیجئے. اللہم صلی علی محمد آپ کو پتہ ہے امام کا جب ہم نام لے رہے ہیں اور جب درود بھیج رہے ہیں، یہ آواز، یہ ہمارا جو دل و جان سے امام کو یاد کرنا ہے، اس سے امام کتنے ہم سے قریب ہوتے ہیں. جتنا ہو سکے کہ یا امام سجاد علیہ السلام، یا امام زین العابدین. میں مجلس پڑھ رہی ہوں، آپ خود سے زمزمہ کرتی جائیں، زمزمہ یعنی خود سے کہتی جائیں، پکارتی جائیں، دل میں ہلکی سی آواز میں اپنے آقا کا کثرت سے نام لے، کیونکہ یہ نام، یہ سلام، یہ کنیکشن، یہ ارتباط، اس کی قدر و قیمت اس وقت ہوگی جب پردے ہٹیں گے. ابھی تو ہمیں افسوس کے ساتھ، کیونکہ ہم بچپن سے ہی آغوش محبان اہل بیت میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہمیں قدر نہیں ہوتی اس ہر کلام کا، ہر قدم کا، ہر کلمے کا، سٹیپ کا، اشارے کا جو عشق اہل بیت میں اٹھایا جائے اس کی قدر و قیمت ہے، وہ لازوال ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ عشق و محبت ہماری رگ رگ میں پیوستہ ہو تو یہی چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری نسل میں بھی نظر آئے گا. تو جہاں حسن کہہ رہا ہے بئس الشیء الولد، وہاں امام فرماتے نعم الشیء الولد،
کیوں کہتے ہو حسن یہ بچے برڈن ہے، ہائے ہائے ہائے، ایسے نیگیٹیولی کیوں بولتے ہو؟ نعم الشیء، میری نظر میں تو یہ تو بہترین ہے. کیسے؟ سب پورا جواب دینا مولا. کہا ہاں میں پورا جواب دیتا ہوں. تو نے کہا ان عاشا قدنی، اگر وہ زندہ ہوں تو بوجھ ہے، مینس بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. تو میں کہتا ہوں ان عاشا فدعاء حاضر، اگر وہ زندہ ہے، عیشت معیشت زندگی کر رہے ہمارے ساتھ، تو وہ مسلسل دعا ہیں، مسلسل بارگاہ الہی میں ایک بہترین وسیلہ قرب الہی ہے، ایک دعا ہے جو حاضر ہے، تیار ہے، آمادہ ہے. وہ اماتا، اگر وہ مر جائیں تو فشفیع سابق، تو وہ ایک ایسے شفیع ہیں جو کہ ہم سے پہلے جنت میں جا کر ہمارا انتظار کر رہے ہیں. سابق یعنی سبقت لے گیا، ہم سے پہلے چلا گیا ہے. اس نے کہا تھا ان ماتا حدنی، مر جائے تو اس کا غم ہمیں کھا جاتا ہے. امام نے کہا اگر مر جائے تو وہ جنت میں پہنچا ہوا ہے آپ کی شفاعت کرنے کے لیے. شفیع سابق، یاد کر لیں اس کو آپ، ڈرے نہیں احادیث سے، عربی کے الفاظ سے. یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم اپنے روحانی والدین کہ حسین سے احادیث جو عربی میں ہو اس سے قربت حاصل کرنے کی محنت اور شوق ذوق، اور ایون ہمارا ارادہ بھی نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے ایک کنٹری میں مجھے کہا گیا کہ ہم نے تو کبھی اتنا سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم 40 سیئنگز آف معصومین کو حفظ کریں، یاد کریں. آپ جب اتنا ہمیں تشویق کرتی ہیں، انکریج کرتی ہیں، ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ پلیز ہمیں یاد ہونے چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعثہ اللہ یوم القیامہ فقیہا وعالما. جس کی زندگی میں نور 40 سیئنگز آف معصومین جھلک رہا ہو، ادھر حفظ کیا ہو، اعمال میں جاری اور ساری ہو، رفتار و کردار میں، تو وہ پتہ ہے قیامت کے دن اس کا رتبہ کیا ہوگا، کیا قابل رشک ہوگا. اس کو ایسے ایسے سب دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ انبیاء، اولیاء، ائمہ کے بعد جہاں فقہا ہے، جہاں صالحین ہے، جہاں علماء ربانی ہے، ان کی صف میں شامل ہوگا، وہ بہت ایلیٹ کلاس میں ہوگا. لہٰذا ایک ایک حدیث کو قیمتی سمجھے. یہ حدیث سے بہت قیمتی. آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے اپنے مددگار اپنے خادم سے کہا کہ وہ حدیث دو جو میرے بابا نے مجھ سے کہی تھی، اور میں نے اس کو لکھ کر جو ہے وہ ایک صندوقچے میں محفوظ رکھا تھا. جب وہ ڈھونڈنے گیا اس کو نہیں ملا تو بیوی نے اظہار غضب کیا. یہ یہاں پر قوہ غضبیہ کو استعمال کیا. آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے یہ میں نے امانت کے طور پر آپ کو دی تھی، اور یہ کتنی قیمتی ہے میری نظر میں. پتہ ہے آپ کو کہ یہ مجھے حسن حسین علیہ السلام کی طرح قیمتی ہے. اللہ اکبر، اتنی اہمیت ہے ان احادیث کی. تو نعم الشیء، بہترین چیز جو اللہ تبارک و تعالی جو کسی بندے کو دے سکتا ہے وہ ولد ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب سے پوچھا یا رب ای الاعمال افضل عندک، دیکھیں سوال کرنے والا کلیم اللہ ہے، جواب دینے والا رب العالمین ہے. مکالمہ ہو رہا ہے کلیم اللہ میں اور رب میں. باتیں کیا ہو رہی ہے کہ کلیم اللہ سوال کریں بار الہ افضل، ہر اعتبار سے افضل الگ الگ ہوتا ہے کہ اعمال میں بہترین ایک عمل کون سا ہے. تو رب نے کیا جواب دیا ایک نبی کو، ایک اولو العزم نبی کو جواب دیا، حب الاطفال. یقین کریں گے آپ یہ جو ہم نے اپنے دین کا قیمہ بنا رکھا ہے نا، اس کو ٹکڑے 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 کر دیا ہے، اور ہم نے سمجھ لیا دین کا مطلب ہے صرف تسبیحیں نکالنا اور مناجات کرنا اور دعائیں پڑھنا، جبکہ وہ اپنی جگہ اس کی اہمیت کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں. لیکن یہ کیوں ہم کر دیتے کہ اس ٹکڑے کو تو لے لیا دوسرے ٹکڑے کو چھوڑ دیا، قیمہ کیوں بنا دیا ہے ہم نے، اس کو پورا لے لیں. صحیح ہے. وہ جو یعبدون اللہ علی حرف والی بات آتی ہے کہ جو اللہ کی عبادت جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرتے، کچھ حصہ لیتے کچھ حصہ نہیں لیتے، بفے کی طرح یہ پک کر لیا یہ پک نہیں کر لیا. نہیں، دین پورا پیکج پورا کے پورا لینا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بہترین عبادت یہ ہے کہ آپ کے دل میں
آپ کے وجود میں، آپ کے قلب میں جو ہے وہ حب ہو، عشق ہو، محبت ہو. جہاں اہل بیت کے لیے محبت ہے، والدین کے لیے محبت ہے، وہاں اولاد کے لیے محبت کا ہونا جو ہے وہ اظہار محبت بھی احترامانہ انداز سے کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ افضل العبادہ ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ان عاش فدعاء حاضر. امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو اپنے بچے کو زندگی میں اپنے ساتھ پائے تو وہ دعا ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب اس گھر میں سانس لے رہا ہے، اس کے ہر سانس پر آپ کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ ایک مسبح، اس کی ہر سانس تسبیح کے برابر ہے. خاص طور پر ان ایام میں آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے مغموم ہے، ہمارے دل میں وہ غم موجود ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ہم مجبوری کے تحت کام کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مجبوری میں ہمارے چہرے پہ ہلکی سی اسمائل آ جاتی ہے، لیکن دل میں اتنا غم ہے، دل بوجھا بوجھا ہوا ہے، تو آپ کی ہر تسبیح کا، آپ کو ہر سانس کا جو ہے وہ تسبیح کا ثواب ملتا ہے. تو جتنے لوگ گھر میں ہیں، خاص طور پر اولاد، ان کا ہر سانس لینا اور ان کا زندہ ہونے میں ہی آپ کے لیے ثواب ہے. شاید ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. یہ روایات کی روشنی میں ثابت ہے. میں نے اپنی بہت سی کتابوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے. الحمدللہ 35 ایئرز کے قریب ہو گئے شہر مقدس قوم میں رہتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے اور کئی PhDs کرتے ہوئے. تو میرا تو کام ہی بیٹھنا، پڑھنا اور لکھنا ہے. یعنی جو چیز سب سے زیادہ ختم ہوتی ہے گھر میں وہ یہ ہے کہ میرے پین ختم ہو جاتے ہیں، میرے پیپر ختم ہو جاتے ہیں، اور بار اور وہ خریدنا پڑتا ہے. جیسے گھر میں شاید آپ دودھ ختم ہو جاتا ہے، آپ کو ڈیلی منگوانا پڑتا ہے، I don't know کیا منگوانا پڑتا ہے ڈیلی. تو اس طرح کی سچویشن ہے. تو یہ باتیں بہت ہی اوتھینٹک احادیث کی روشنی میں آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ کتنا اہم ہے بچے کا وجود. آپ ان کے وجود سے ہی امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اس وجود کو نعمت سمجھے. دیکھیں وہ بیمار ہوتا ہے تو خود بخود آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کفارہ ہے آپ کے گناہوں کا، بہت بڑا کفارہ ہے. آپ اس کو چومتے ہیں تو آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. آپ اس کو سونگھتے ہیں تو آپ نے جنت کی خوشبو، یعنی جتنی دفعہ بچے کو سونگا اتنی مرتبہ آپ نے جنت کو سونگ لیا. یعنی جنت سے آپ قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، جنت آپ کے لیے اپروچیبل بن رہا ہے. یہ وہ حسین امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیمات ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے تو اس کی ہر چیز اس کا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا. دیکھیں اسی لیے حدیث میں بیت اللہ صبیان فی لا برکت فی، جس گھر میں بچہ نہیں اس میں وہ والی برکت ہے ہی نہیں، کیونکہ بچہ اتنی برکتیں لا رہا ہے کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سک رہے، تصور بھی نہیں کر سک رہے کہ یہ کتنی ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت ہے. اچھا، اور یہ تو ہو گئی حدیث. اب دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ ہر تربیت کی اساس 3 چیزوں پر ہے. ٹھیک ہے. پہلی چیز حیا ہے. حیا کا بہت واسٹ میننگ. اگر آپ نے باب العلم کے انڈر جو میرا ابھی لاسٹ اشرا بھی ختم ہوا، جو لائف میں جا رہی تھی، جس میں میں نے بہت ہی ڈفرینٹ انداز سے حدیث معراج کو ڈسکس کیا، تو امیزنگ حدیث. وہ حدیث واو، واقعی انسان کہتے ہیں مائنڈ بلوئنگ. انسان کے دماغ کو جو ہے وہ اتنی تازگی دے دیتا ہے اور تعجب کرتا ہے کہ کتنی پیاری احادیث ہماری زندگی میں موجود ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حیا کا معنی بالکل الگ ہے. وہ حیا جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ معنی نہیں ہے. اس کا معنی بہت زیادہ وسیع ہے. یوں بتایا جا رہا ہے کہ حیا پہلا اصول ہے، پرنسپل ہے. نمبر 2 حسن ظن، اور نمبر 3 جو ہے وہ عربی میں ہم کہتے ہیں مدارات، سمجھوتا، نرمی سے پیش آنا، رفق و مدارات کہا جاتا ہے. حیا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بات آپ کہیں بھی لکھ کے لگا دیں، کتنی یہ اہم بات ہے کہ حیا کے بارے میں یوں بتایا گیا کہ اگر تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ان سب سے کہا جائے کہ ایک پیغام دو، ایک پیغام، تو وہ سب کے سب انبیاء اگر مل کر ایک پیغام دیں گے تو وہ پیغام یہ ہوگا. یہ حدیث کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہی، حدیث کہہ رہی، وہ پیغام یہ ہوگا
کہ جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، وہ کچھ بھی کر دے. بے حیا یعنی انسان کو احساس ہو کہ وہ کہاں ہے، کس کے سامنے ہے. دیکھیے حیا یعنی آپ احترام کا معنی زیادہ آتا ہے حیا میں. آپ کسی کے پریزنس کو فیل کریں، اس توجہ کے معنی میں آتا ہے حیا. حیا وہ صفت ہے جس کے بارے میں باقاعدہ حدیث میں کہا ہے کہ جس کے پاس حیا نہیں لا دین لا، جس کے پاس حیا نہیں، لا حیا یعنی لا دین. کہا اگر اسلام عریان ہو تو اس کا لباس جو ہے وہ حیا ہے. حیا بہت ہی اہم کوالٹی ہے، اس لیے بتایا گیا کہ یہ ریلیشن شپ میں سب سے پہلے ہمیں خود ایز اے پیرنٹ، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہم والدین جو ہے نا وہ 4 غلطیاں کرتے ہیں. نمبر 1 پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ جلدی سیکھ کے وہ ٹیکنیکس اپنے بچوں پر اپلائی کریں. ٹھیک ہے، اپنی تربیت نہیں کرتے، بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ اصل آپ کی سوچ اپنے آپ کو فکس کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارا احترام کریں. یہ ایکسپیکٹیشن ہمارے اندر ہوتی ہے، جبکہ ہم ان کا احترام نہ کریں. ہم کسی سے بات کر رہے ہوں تو ہم بات روکتے نہیں ہیں، جبکہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی بات کے لیے رک جائیں. یہ بات کاٹ لیں بڑوں کے ساتھ، انہیں دھیمے انداز سے کہیں کہ can I just reply to my child. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور تیسری غلطی یہ ہے جو ہم سب مل کر کرتے، کامن مسٹیک، وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں بچہ آرام سے بیٹھے. نہیں، جبکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جاہل ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے وہ ایک مرتبہ شہداء کے بچے آتے تھے، تو ایک بچہ بہت نوٹی تھا، تو والدین نے کہا کہ ہم جا رہے ملنے کے لیے، آرام سے بیٹھنا. لیکن وہ نہیں بیٹھا آرام سے. ماں باپ جتنے بھی لاجک دیتے، بچہ از بچہ اور بچے کو ویسا ہی ہونا چاہیے. بدتمیزی الگ چیز ہے، لمٹ سے گزرنا الگ چیز ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا موو ہونا اور کیوریس ہونا، ادھر ادھر دیکھنا. کسی نئی جگہ جاتا ہے تو تھوڑا سا دیکھتے. ہماری طرح بھونگا ہو کر بیٹھا رہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم ہیں، وہ ہے، اس کو ویسے ہی رہنے دو. ٹھیک ہے، وہ خراب نہ کرے، کوئی چیز بے ادبی نہ کرے، وہ الگ بات ہے. لیکن بچہ یوزلی 90% جو ہے اس کی حرکتوں میں ایک لاجک ہوتی ہے. وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کچھ تلاش کر رہا ہوتا ہے. جیسے میں اکثر مثال دیتی ہوں، بچہ جو ہے، بچے کے ہاتھ میں اگر آپ کاغذ دیں تو وہ بچہ اس کو آرام سے، اگر ایسے مثلا یہ میرے پاس پیپر ہے، یوں پکڑ کے رکھے. جیسے ہم کسی گھر میں جاتے ہیں بس ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں ادب کے ساتھ، ادھر ادھر نہیں دیکھتے. بچہ بھی یوں پکڑ کے رکھے ہماری طرح. ہمیں بھی کوئی پیپر دے، ہم یوں پکڑے رکھیں گے. ہم پکڑ کے رکھیں اور بچہ بھی پکڑ کے رکھے، تو یہ بچے کی ایب نارمل ہونے کی نشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایج ہی ایسی ہے کہ اس کے لیے ابھی بھی یہ نیا ہے. اس نے کچھ مرتبہ دیکھا ہے نا، ابھی بھی اس نے دیکھا، تو وہ اس کو کیا کرے گا؟ ہلائے گا. اچھا اس کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا چل رہا، وہ چلا بالکل سیدھا سادہ کر رہا ہے. ہم سمجھتے کیا ہلا رہے ہو، آرام سے بیٹھو. وہ ہلا رہا ہے، اس کی آواز دیکھ رہا ہے. آواز کے بعد وہ اس کو منہ میں ڈالتا ہے، اگر چھوٹا ہوا تو اس کا ٹیسٹ لیبورٹری ہے، جیسے اس میں سب کچھ کرنا چاہتا ہے، تو کرنے دو اس کو. کیوں اتنی سختی کر رہے ہو؟ تو وہ بچہ بھی بہت ایکٹیو تھا. تو جب وہ بہت ایکٹیویٹی کر رہا، بچے ماں باپ جیسے کہتے ہیں نا آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو. ہمارے ہاں تو نہیں کہتے، علماء تو ایسے ہیں، کہتے ہیں علماء جس مراجع کے درمیان، آیت اللہ کے درمیان، جس ماحول میں میں ہوں وہاں تو ایسا ہی ہے. بچے کو بہت زیادہ اٹینشن، احترام دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنے وہ بچے پسند ہیں جو ایکٹیو ہوں. اور حتیٰ آپ نے اپنی بہو سے کہا تھا کہ تیرے بچے جو تیری نظر میں بہت شیطان ہے، شرارتی ہے، میں اپنا ثواب تجھے دے دیتا ہوں، تو اپنا ثواب مجھے دے دے. لین دین کرنے کو ایک مجتہد، ایک آیت اللہ جو ہے وہ تیار ہے، یعنی سمجھانے کے لیے کہ یہ اتنا اہم اور اتنا پیارا کام ہے، اس کام کو ہم معمولی نہ سمجھے. تو اصل تربیت ہم نے اپنی کرنی ہے. ہماری تربیت ہوگی تو بچوں کی تربیت ہوگی. دیکھیں مثلا میں اگر غصے والی ہوں تو بچے میں بھی وہ غصہ آہستہ آہستہ مجھے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال تک مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے شوہر کو دیکھ رہا ہے، والدین کو دیکھ رہا ہے، مثلا گھر والوں کو دیکھ رہا ہے. تو دیکھتے 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 وہ عادت اس میں جڑ پکڑ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اصل میں کیا کرنا ہے، میں نے اپنے اندر سے اس نیگیٹو عادت کو ہٹانا ہے. کیونکہ میں ایک طرح سے
बार बार एक पिक्चर प्ले कर रही हूँ उसके सामने कि जितनी बार वो उस पिक्चर को देखेगा उतना ज्यादा उसके माइंड में वो पिक्चर जो है वो बैठ जाएगा. तो मसलन अगर मैंने अपने अंदर से बेहयाई को हटाया, कलाम में भी हया होना चाहिए, इतनी शर्म होनी चाहिए, इतनी शर्म होनी चाहिए. मैं आपको मिसाल जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की देती हूँ, क्योंकि मैंने ये एक हसीन सा कलेक्शन कर रखा है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम ये वर्ड हया कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते थे. इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एक मरतबा आप तशरीफ़ फरमा थे, आप खाना खा रहे थे, इतने में जो है वो एक जैसे आपके बागात होते थे, आप काम करते थे, ज़राअत करते थे, जैसे क्या कहते हैं खेती बाड़ी करना, कुएं खोदना, ऐसा थोड़ी कमरे में बैठे रहते हैं और सिर्फ. तो आप बाहर थे और वहीं पे फिर मिलके आप गुलामों के साथ खाना खाते थे, आम लोगों के साथ भी खाना खाते थे. तो आपने देखा कि एक कुत्ता जो है, एक कुत्ता, एक डॉग बैठा हुआ है और देख रहा है. तो आपने एक नवाला खुद खाया और कुछ खाना अलग करके एक एक नवाला उसके सामने रख दिया. एक नवाला खुद, एक नवाला. तो जो देखने वाला था वो हैरान हो, उसने कहा ये अपना रसूल अल्लाह आप ये क्या कर रहे हैं? हम तो इतने अजीब से लोग हैं, इस्लामी कल्चर से इतने दूर है, हम तो कहते हैं कि छोड़ो यार, हम खुद ही खा लिया. खुद भूखा भी रहकर कभी कभी इमाम ने खिलाया. तो आपने फरमाया इन्नी लअस्तही मिन इलाही, मुझे अपने अल्लाह से हया आती है, शर्म आती है कि कोई जी रूह, साहिब रूह जिसके वजूद में हो, वो मुझे देख रहा हो और मैं खाना खाऊं और वो भूखा हो. देखिए कितनी की हया है. ये हम लोग बड़े मजे से रेस्टोरेंट्स में जाके, जो गरीब कंट्रीज में हम खाते हैं और बेचारे भूखे लोग हमें देख रहे होते हैं, वो बिल्कुल हया के खिलाफ है. हो सकता है शरीयत के लिहाज से हराम ना हो आपके मैं कितने लोगों को खिलाऊं, लेकिन आपको वो ज़ेब नहीं देता. हया के खिलाफ है. हया बिल्कुल अलग चीज है. तो अगर मसलन मैं अच्छे जुमले इस्तेमाल नहीं करती, कभी कभी जब मैं गुस्से में हूं, तो सबसे पहले आप ये पूछे, गुस्सा बहुत बुरी चीज है, लेकिन अगर शौहर के साथ गुस्सा किया जाए तो वो और बुरा हो जाता है, और ही ज्यादा. इसी तरह शौहर बीवी के साथ करे तो वो और ज्यादा बुरा हो जाता है. तो इसके बजाय कि हम ये कहें कि हाँ इसने मुझे पागल बनाया, ये मेरा दिन खराब कर देता है, ये नहीं, कोई आपको कुछ नहीं करता, आप खुद कर रही होती हो. आदा अदुविक नफ्सक, सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर आप खुद हैं. तो आप ये सोचें मेरी कौन सी हरकत है जिसकी वजह से मेरे घर वालों को गुस्सा आ जाता है. ठीक है ना, कि वो मुझसे कुछ कहते हैं तो फिर मैं भी जवाब में गुस्सा करने लग जाती हूँ. अपने उस अवामिल को, उस फैक्टर्स को ढूंढे तो जिंदगी बदलने लग जाती है. देखिए इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने क्या खूब फरमाया. आपने फरमाया कि गुस्सा वो आग है, सही है. आग जब जले तो उससे फासला दूर हो जाओ, दूर 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 होना चाहिए. हम नजदीक रहकर उस वक्त उसको समझाना चाहते हैं, उस वक्त उसको वजह बताना चाहते हैं, इसलिए हुआ था, उसलिए हुआ था, उससे वो और ज्यादा उलझ जाता है. तो एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेट जो हमें याद रखना है वो ये है कि जैसे गुस्सा आए हम कहे या नारो कूनी बरदम व सलामा, जो हजरत इब्राहिम के लिए, कि ये इब्राहिमी जुमला जो है इसके जरिए नमरूदी आग को गुलिस्तान तौहीदी में हम बदल लें. बिल्कुल हो सकता है और हुआ भी है. और मैं जो पूरी दुनिया भर में वर्कशॉप करवाती हूँ, लोगों ने मुझे, मैं उसका आउटकम भी देखती हूँ कि क्या फायदे हुए हैं, कितनी जिंदगियों में तब्दीली आई है हदीस के जरिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा तब्दीली आई. और एक और चीज आप जरूर कीजिएगा कि ये जो एक जुमला है, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद की आग में फेंका गया, तो जो जुमला आप पढ़ रहे थे, जो आप तवस्सुल अल्लाह के साथ कर रहे थे, राबिता, वो जुमला हम कहीं पे लिख के लगा दें. मसलन आपने अगर अपने किसी भी, जहां आप नमाज पढ़ती हैं, आपका मेहराब इबादत जहां है, वहां आपने लिख के लगा दिया. खुदा ना खास्ता बच्चे की किसी हरकत पर आपको बुरा लगता है तो आप वहां से दूर हो जाए, थोड़ी देर के लिए जाए, भागकर अपने मेहराब इबादत या अपने कमरे के किसी भी कॉर्नर में जहां आपने ये लिख के लगाया वहां खड़े होकर, वो क़िबले की तरफ हो तो बेहतर है, वहां खड़े होकर आप वो जुमला पढ़े. वो जुमला ये है, या अहदु या समद या लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद
وعلیہ توکلت. سورہ توحید ہے, دیکھیں توحید, ابراہیم بت شکن, توحید کے ہیرو, توحید کا پرچم بلند کرنے والے ابراہیم خلیل الرحمن. صلوات بھیج دیجیے. اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. ماشاء اللہ. اور اسی طرح کلام میں حیا رکھنے کے لیے ہمیں اپنے لب و لہجے کو بدلنا ہوگا. افسوس کے ساتھ ہندو پاک میں یہ عام ہے اور بہت سے ممالک میں ایسا ہی ہے کہ ہم بہت ہی بلنٹلی, ڈائریکٹلی, خاص طور پر بچوں سے بات کرتے ہیں. پانی لے آؤ بیٹا, یہ کر دو بیٹا, وہ کر دو, جلدی. ہمارا لب و لہجہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں بچہ ہے نا, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, ایک پانی لے آئے کیا ہو جائے گا, جبکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. حتیٰ ہمارے ائمہ علیہم السلام اپنا کوئی کام جب تک مجبوری نہ ہو, بیماری نہ ہو, وہ کسی سے حتیٰ پانی منگوانا بھی بار بار نہ کہیں بچوں سے, ٹھیک ہے, بلکہ کہ میں خود پانی لانا چاہتی ہوں, میں اپنے بیٹے کو پانی نہیں کہوں گی پانی لاؤ, ٹھیک ہے, میں خود جا رہی, اس طرح کہ تو خود بھاگتا ہوا لے کر آئے گا عزت کے ساتھ. تو کبھی اگر منگوانا بھی ہے تو یوں کہ کون میرے لیے پانی لا سکتا ہے, میری بیٹی زہرا پانی لائے گی, یہ سوالیہ ادب ہو گیا. اس کو اتنا اچھا لگے گا وہ کہ مجھے کتنی شخصیت ملی ہے, مجھ سے پوچھا گیا ہے, مجھے چوائس دیا گیا ہے, حق انتخاب دیا گیا ہے. یا درخواستیہ طور پر کہ آپ پلیز کیا آپ پانی میرے لیے, ماما کے لیے پانی لے آئیں. دیکھیں درخواست ہو گیا, بیٹا پانی لاؤ, یہ تو حکم ہو گیا نا, بے شک ادب سے ہو گیا بیٹا پانی لے آؤ, لیکن ایک مرتبہ درخواست ہو گیا. اور تیسرا جو ہے وہ اشارے کے طور پر, کنایے کے طور پر. اشارہ اور کنایا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ دعائیہ طور پر آپ کچھ کہو کہ بار الہ پروردگارا تیرا شکر ہے میرے بچے ہمیشہ نماز اول وقت پڑھتے, نماز کا وقت ہونے والا ہے, آپ کو کہنا ہے اٹھو نماز پڑھو, تو آپ نے پہلے ہی دعا کر لیا, بچے سن رہے ہیں. میں ابھی ایک سجدہ شکر کر رہی ہوں, فاطمہ جان, مریم جان سجدہ شکر کروں, تو مجھے کیوں ماما, میں سجدہ کر رہی ہوں کہ میرے بچے اتنے اچھے, اتنا انہیں قرآن پسند ہے. آپ ایسا کر رہی ہیں تو وہ خود بخود میسج لے رہے ہیں کہ اچھا ماما جو ہے کتنی خوش ہوتی ہیں ہماری عبادتوں پر, اور اس انداز سے جو ہے وہ جانا شروع ہو جائیں گے اس کی طرف, جس چیز کی طرف آپ انہیں بھیجنا چاہتی ہیں. اور قرآن کے لیے بھی الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری تلاوت کی آواز ہمارے بچے سنیں انشاءاللہ. اور میں نے قرآن کو اپنے بچوں کے جو ڈیلی روٹین ہے اس میں تقریباً تقسیم کر رکھا ہے. مثلا صبح جب ہم واک کے لیے جاتے ہیں تو سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرتے ہیں, شروع میں لگا دیا, سب سنتے تھے, آہستہ 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 within few months جو ہے انہیں یاد ہو جاتا ہے. یہ سورہ فجر ہو گیا صبح کے وقت. جب بچے چھوٹے بھی ہیں تو ایسی ذرا سب گر گئے تو آ کے سورہ حمد پڑھ لیا, ڈاکٹر آف دا قرآن. جب ہم گاڑی میں ہیں ٹریفک میں پھنس گئے تو سورہ زلزال پڑھ لیا, تو ٹریفک پولیس آف دا قرآن. جب حافظہ جو میموری آف دا قرآن جو ہے وہ سورہ اعلیٰ ہے. اور اگر آپ کو سپیڈ اپ کروانا ہے بچوں کو, جو جنگی ترانہ ہے وہ سورہ عادیات ہے. جب آپ انہیں کپڑے پہنا رہے ہیں تو سورہ قدر پڑھ رہے ہیں, جب وہ کھانا کھا رہے ہیں تو سورہ 3 پڑھ رہے ہیں. اگر آپ اس طرح ڈیوائڈ کریں تو بچوں کو اس کے میننگ بھی سمجھ آنے لگ جائیں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس قرآن سے عشق اور محبت کرنے لگیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری زندگیوں میں نور لے کر آتا ہے اور یہ زندگیوں کو حسین بناتا ہے. آئیے آج ہم توسل کریں. شاید یہ سارے کام عام لوگوں کے لیے مشکل ہو, لیکن ہم جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہمارے پاس جو اتنے حسین رول ماڈلز موجود ہیں, ایک نہیں دو نہیں, اتنے سارے, ہمارے لیے یہ کام مصائب کے بیان کے بعد, توسل کرنے کے بعد, دلوں کو نرم کرنے کے بعد آسان ہو جاتا ہے. السلام علیک یا قرۃ عین الناظرین, یا امام زین العابدین, اے فرزند رسول اللہ, اے غیرت مند امام, اے سید الساجدین. آپ کی حدیث جو ہم تک پہنچی اس پر عمل کرنے کی کوشش میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. یا امامہ ہمارا سلام قبول کیجئے, آئیں دلوں کو بقی کی جانب لے چلیں, جہاں امام زمان امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنے دادا امام سجاد کے لیے گریہ کر رہے ہیں.
وہ بقی جہاں کوئی چراغ جلانے والا نہیں، وہ بقی جہاں کوئی زائر نہیں۔ یا امام، یا امام، آپ کی غربت پر سلام۔ یہ کتنا غریب خاندان ہے، کتنا غریب خاندان ہے۔ عزادارو، 4 تابوت ایسے تھے جو بہت مظلوم تابوت ہے۔ ایک تابوت جناب فاطمۃ الزہرا کا جو رات کی تاریکی میں اٹھا، ایک تابوت امام حسن کا جس پر تیروں کی بارش ہوئی، ایک تابوت، 2 تو تابوت بھی نہیں تھا، وہ جنازہ ہے جناب سکینہ کا، وہ مظلوم بھائی امام سجاد جس نے بہن کو زندان میں دفن کیا۔ اور ہماری جان قربان ہو امام سجاد کے تابوت پر، جس کو ہتھکڑیوں سے، زنجیروں سے اس طرح سے اٹھایا گیا، لوگ ان زنجیروں کو دیکھ کر گریا کر رہے تھے۔ آزادارو، یہ وہ امام ہے جو پورا کے پورا خاندان کربلا کے بعد اسیروں کی شکل میں در بدر ہوا۔ ہماری توجہ کم ہے امام سجاد کے خاندان پر۔ آپ کو معلوم ہے کسی نے شیخ مفید سے پوچھا کیا ممکن ہے امام سجاد نے یوں کہا ہو ان مصائب کو دیکھ کر کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ شیخ مفید رونے لگے اور کہنے لگے ممکن ہے، ممکن ہے۔ آخر مصائب کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ امام سجاد نے کہا ہو کہ ہاں کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، میں یہ منظر نہ دیکھتا۔ وہ منظر کیا ہے؟ کہتے وہ منظر بہت سے ہیں، خاص طور پر شام کا منظر جہاں پر آپ کی ماں بہنیں بھی ہیں لیکن آپ کی بیوی بھی ہے 18 سالہ فاطمہ بنت حسن زوجہ امام سجاد، گود میں امام محمد باقر ہے جو 3-4 سال کے ہیں۔ کہتے ہیں جب شام کے بازار سے اسیروں کو گزارا گیا، ہائے سید سجاد، مولا کی اس غیرت مند آنکھوں پر سلام، مولا کی اس بہتے ہوئے خون زخموں پر سلام۔ کہتے ہیں آپ کے گردن پر جو بیڑیاں تھی، جو ہتھکڑیاں تھی ہاتھوں میں، آپ کو ایک ایسے اونٹ سے باندھا گیا تھا کہ جس پر دشمنوں نے جب پتھراؤ شروع کیا جانور بھی بےتاب ہو جاتا۔ وہ زخمی امام کا بدن زنجیروں کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے اور زیادہ زخمی ہو جاتا۔ جب جب حضرت سکینہ کو پانی ملتا اور رسن کھلتے، بی بی کچھ قطرے اپنے بھائی کی زنجیروں پر ڈال دیتی کہ شاید وہ زنجیر ٹھنڈے ہو جائے، کچھ میرے بھائی مظلوم کو سکون مل جائے۔ آزادارو، ایک وہ منظر تھا جہاں امام سجاد نے دیکھا ہر طرف سے بے حیاؤں کا مجمع ہے، آوازیں دے رہے اور کہہ رہے ہیں یہ تو مسلمان بھی نہیں، اللہ اکبر۔ آج آپ دعا لیں حضرت زہرا کی، آپ دعا لیں امام حسین کی، ان کے فرزند کی شہادت کے مجلس ہے۔ یا امام حسین ہمارا برسہ قبول کیجئے، یا فاطمہ الزہرا ہمارا برسہ قبول کیجئے۔ کہتے ہیں جب آقا نے دیکھا، امام سجاد نے دیکھا کہ ان کی بیوی فاطمہ بنت حسن ہاں رسن بستہ ہے، گود میں بچہ ہے، آگ پھینک رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں، بیوی بچے کو سنبھالے، اپنے آپ کو
اس مرکب پر سنبھالے، کیا کرے، آواز دی واہ محمدا واہ حسینہ واہ عباسا۔ اس غربت، اس بے کسی کو دیکھ کر امام نے فرمایا کاش میں زندہ نہ ہوتا اور یہ منظر شام 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 کے بازار میں نہ دیکھتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ پروردگارا، خدا بندہ، ہمارے اس پرسے کو بطور احسن قبول فرما۔ بانی مجلس کی جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، یا رب یا رب یا رب، آرزوؤں کو، تمناؤں کو بطور اسرع مستجاب فرما۔ بانیان مجلس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، شر جن و ان سے محفوظ، انہیں طول عمر، برکت اور ایمان بھری زندگی عنایت فرما۔ بار الہ پروردگارا، جتنے بھی مرحومین ہیں، خاص طور پر حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ حضرت معصومہ قم، کریمہ اہل بیت، باب الحوائج کی بیٹی، ہماری روحانی ماں حضرت معصومہ، بار الہ ان کا واسطہ پروردگارا، خدا بندہ پروردگارا، جو بیمار ہے انہیں شفا دے دے، شفا دے دے، شفا دے دے۔ جنہوں نے التماس سے دعا کر، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہمیں زائر امام رضا حضرت معصومہ بننے کی توفیق دے، ہمیں زائر معصومین بنا۔ پروردگارہ امام عصر، امام زمانہ کو اذن ظہور عنایت فرما، اور ہماری زندگی کی عاقبت کو، زندگی کے آخری لمحات کو عبادت کی حالت میں قرار دے۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورة المبارکۃ الفاتح۔